اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے. اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر آپ کو یہ پتہ لگ چکا ہوگا کہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے کس ٹاپک پہ ہونے جا رہی ہے، کیا موضوع رہے گا اس کا. ٹھیک، تو آج ہمارے ساتھ چودھری شبیر مستانہ صاحب ہیں. تو اس ویڈیو میں کچھ باتیں میری ہوں گی، کچھ ان کی ہوں گی. تو سب سے پہلے میں چودھری شبیر مستانہ صاحب کو کہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرا دیجیے آڈینس اچھی طریقے سے. جی جی تعارف کیسے کرواؤں؟ میرا نام جو ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے، شبیر مستانہ نام ہے میرا، اور میں بلانگ کرتا ہوں سب ڈسٹرکٹ ترال کے ایک دور دراز گاؤں سے برن پتھری کہا جاتا ہے. جی میرا تعلق وہیں سے ہے، میرا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، اور میری آج کل کی زندگی جو ہے وہ بھی وہیں گزر رہی ہے. اور میں پچھلے 5-8 سال سے ایک ٹرائبل ایکٹیوسٹ ہوں، اور ساتھ ہی میں اگر ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو میں نے بی اے یہیں اپنے جی ڈی سی ترال سے ہی کیا ہے. 2018 بیچ تھا میرا، اور اس کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے جی کشمیری لینگویج میں. جی تو آج پریزنٹلی میں تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والے سمے میں پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن لوں گا. جی بالکل، تو آج آپ نے یہاں بلایا ہے آڈینس کے خاطر. جی، تو چلیے اگر آڈینس کے خاطر ہی بلایا ہے تو ہمیں امید ہے کہ آڈینس ہمیں سنیں گے، بالکل صحیح. ہمیں سمجھیں گے، جی اور ہماری باتیں سن کر ان کے ذہن میں جو بھی بات آئے تو وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کومنٹس کے ذریعے. تو یہ امید رہے گی. جی آڈینس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ آڈینس کتنے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو دیکھی اس نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا. جو فیکٹرز ہم بتائیں گے، جو بھی چیزیں ہم بتائیں گے، جس کے بارے میں ڈسکس کریں جی گے، بالکل. اس میں ہم جو آپ کو بتائیں گے اگر کوئی اس ایکٹیویٹیز میں ہے تو کس طریقے سے باہر نکلنا چاہتا ہے وہ تو کس طریقے سے باہر نکل سکتا ہے. تو وہ ٹپس ہم آپ کو بتائیں گے، سٹیپس بتائیں گے کس طریقے سے کیا کرنا ہے. اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو یہ سب سے بڑی بات رہے گی ہمارے بالکل لیے. صحیح ٹھیک بات ہے. جی جی ہمارے لیے یہ رہے گا کہ آپ نے ہماری بات کو سمجھا، آپ کی لائف چینج ہو گئی، بھلے ہی ایک ہی آڈینس کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو وی بلیو آن کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے وائی پیپل آر انڈلج ان بیڈ ایکٹیویٹیز. کیوں پیپل بیڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پہلا کوشچن جو میرا آپ کو رہے گا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس بات کو دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ڈرگز میں انڈلج ہے. یہی ڈرگز میں انڈلج لوگ اور بری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہاں پہ مین جو سالڈ ریزن باقی ایکٹیویٹیز کا کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرگز میں مبتلا ہے، اور ان سب ایکٹیویٹیز کا جو سالڈ ریزن ہے اسلام سے دور ہے وہ. ٹھیک ہے، اسلام سے دور ہے. کوئی بھی ریلیجن آپ کو یہ بری چیزیں کرنا نہیں سکھاتا. ٹھیک، تو ڈرگز سے وہ ڈرگز میں انڈلج ہو گئے، پھر باقی چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں. تو کیا فیکٹرز ہیں جو لوگ ایک انسان کو، یوتھ کو ٹریگر کر دیتے ہیں کہ وہ ڈرگز میں انڈلج ہو جائیں؟ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. بالکل. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو کیوں یہ یوتھ انڈلج ہو رہا ہے ڈرگز کی اور باقی ایکٹیویٹیز کی اور؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے، اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو، اس یوتھ کو ڈرگ کی اور انڈلج کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. کہ لوگ جو ہے، یوتھ خاص کر نوجوان جو ہیں، وہ نشے کی طرف روز بروز زیادہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اگر کشمیر کی بات کریں، کرنی بھی ہمیں کشمیر کی ہی بات چاہیے، کیونکہ کشمیر میں ہم بھی کشمیر سے ہیں، اور کشمیر کا ہر ایک فرد اگر ایسے دیکھیں تو کشمیر میں ہر ایک گھر میں ایک فرد ایسا ہے کہ جو نشے میں مبتلا ہے. تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا خود کا ہی معاشرہ ہے، اور بھی کئی سارے وجوہات ہیں. سب سے بڑا اثر معاشرے کا پڑتا ہے جو ایک نوجوان کو نشے میں ملوث ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے. اس کے بعد اس کی فرینڈ سرکل، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے جو والدین ہیں ان کا بھی ہاتھ رہتا ہے، جو کہ ایک بچے کو سدھارتے نہیں، جو کہ ایک بچے کو بگڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جو کہ ایک بچے کو ایسی تربیت نہیں دیتے یا اتنا کنٹرول نہیں رکھتے کہ
جب وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے تو وہ ملوث ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی کر کے وہ بڑی غلطیاں جو ہے پھر بھی، ہاں جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے، اور جو سمندر ہوتا ہے اسے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سیم یہی بات یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ ایک بچہ، ایک نوجوان جو ہے، جب وہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے ایک ایک غلطی کر کے، یا میں ایسے کہوں کہ نشے کی اگر ہم بات کریں خاص کر، تو جب وہ ایک سگریٹ پیتا ہے تو اگر کہیں پر والدین میں سے کسی ایک نے دیکھ لیا، مما نے دیکھ لیا یا پاپا نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کسی ایک نے بھی دیکھ لیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مائیں جو ہوتی ہیں خاص کر نہیں بھی دیکھا، نہیں بھی دیکھا، کیونکہ آج کا یوتھ ہی ایسا ہے، نہیں بھی دیکھا ماں باپ نے تو پوچھ تاچھ نہیں کرتے، بالکل وہ توجہ نہیں دیتے ان کی طرف۔ تو یا تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں اصل میں ہمارے اپنے بچے پہ، کہ اگر انہیں کوئی اور بھی بتائے کہ آپ کے بچہ نشہ کرتا ہے، یا اگر ان کو لگے بھی کبھی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے دل میں جو ہے آلریڈی ایک بھروسہ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ وہ بچہ چھپ چھپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، گھر سے باہر جا کر، یا اپنے معاشرے کے کچھ لوگوں کی، اپنے ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی کچھ باتیں سن کر جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ دھیرے دھیرے جب ایک بچے میں، ایک نوجوان میں یہ عادتیں جو ہے پڑ جاتی ہیں، تو انہیں بلانا جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے، جب وہ سمندر بن جاتا ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے، پھر جب والدین اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں رکتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے، ایک تو اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اور خاص کر پوری سوسائٹی کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈرگ میں ملوث ہے، یہ ڈرگز کر رہا ہے، معاشرے پہ بھی ایک ایفیکٹ ڈال رہا ہے، ہاں بالکل برا اثر پڑتا ہے۔ جب کوئی پھر دوسرا بندہ، جب کوئی دوسرا بچہ، نوجوان، جب وہ سنتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ڈرگ میں مبتلا ہے، یہ ڈرگز کر رہا ہے، یہ نشہ کر رہا ہے، تو دوسرا جب کرنا چاہے تو جب اس کے پاس سورس اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ سورس ڈھونڈ لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ سورس کہاں پر ہے، تو وہ سورس کو ٹریک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر وہ بھی ان ایکٹیویٹیز جو ہے ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی کر کے روز بروز ہر ایک نوجوان جو ہے وہ نشے کی اور جا رہا ہے۔ جی تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک فرینڈ سرکل بھی ایک رول پلے کرتا ہے، اس میں ایک جو فرینڈ ہوتا ہے، دو فرینڈس ہوتے ہیں، جو فرینڈ خراب ہیں وہ بھی ایک خراب سیب جو ہے وہ پوری سیب کی پیٹی کو کیا کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تو جو فرینڈس ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، جب وہ اس فرینڈ سرکل میں جاتا ہے تو فرینڈ سرکل کیا کرتی ہے، ایک برا اثر اس پہ ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی سارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بگڑے ہوئے دوست کو جو ہے سدھار دیتے ہیں، لیکن وہ اس سوسائٹی میں نہیں، یہاں پر نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہوتا، لیکن ہونا چاہیے تھا، یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دوست ایسا ہو جو ایک اپنے بگڑے ہوئے دوست کو، جو دوست نشے میں ملوث ہے، جو دوست جس دوست کی بری عادات ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک دن وہ آپ کو تھپڑ بھی مارے گا، ایک دن آپ سے جھگڑا بھی کرے گا، لیکن آپ کو اسے ایسے سمجھانا ہے تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ آپ کے سامنے روئے، ایک دن ایسا آئے کہ وہ آپ کو گلے لگا کر روئے، لیکن وہ آنسو جو اس کے ہوں گے وہ اس کے غم والے آنسو نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی والے آنسو ہوں گے، کیونکہ اسے محسوس ہونا چاہیے، اس کے دل میں یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے، اس کے ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ ہاں اس بندے نے مجھے سدھارا ہے، اس بندے نے مجھے کس بری چیز سے بچایا ہے۔ تو یہ ایسا اگر ہوگا تو دوست، لیکن دوست جو ہے یہاں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک بندے کو کوئی پریشانی آ گئی، مان لو اس کو کسی نے کوئی تعینہ دے دیا، مان لو اس کو فیملی پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ کما نہیں رہے ہو، ان ایمپلائمنٹ ہے، بندہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرے گا، ضرور شیئر کرتا ہے، اور جب اس کا دوست نشے میں ملوث خود ہوگا تو وہ ضرور اس سے بھی کوشش کرے گا، وہ اسے کہے گا، کیونکہ اس کے پاس سولوشن نہیں ہوتا، سولوشن جو ہوتا ہے وہ خود نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پوچھنا، ان کو آڈینس کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ کو جموں جانا ہے تو آپ اس بندے سے پوچھیں گے کیا رستہ ہے جموں جانے کا جو گیا ہوگا، ہاں صحیح بات، اس کو کیا بولیں گے آپ جو جموں ہی نہیں گیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوست جو ہوتا ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اس کے خود کے حالات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس بندے کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے، اسے ایسی سجیشنز دیتا ہے جو سجیشنز جو ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کو کامیابی کی اور نہیں لے جاتے بلکہ فیلئر کی اور لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایٹ دی اینڈ
क्या होता है कि हमारे معاشرے میں یہ بندہ بھی سیم اسی اپنے دوست جیسا ہو جاتا ہے جو بگڑا ہوا دوست ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے پھر 2 یا 3 یا 4 پہلے 2 تھے، پھر 4 ہو گئے، پھر ہاں، ایسے 8 ہو گئے، 8 پھر ایسے اور ایسے چلتے چلتے پوری سوسائٹی جو ہے پھر آج وہ ملوث ہو آپ جاتی ہے ان دیکھ سکتے چیزوں ہیں میں. کہ کیا چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو بہترین آپ نے اس پہ ڈسکشن کیا کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں. تو دوسرا سوال جو ہے شیمفل ایکٹ آج کل سوسائٹی میں ہوتے ہیں. دیکھیے شیمفل ایکٹس بہت سارے ہیں، کتنوں کی ہم بات کریں تو آج کل سب سے زیادہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جو حرام ریلیشن شپس ہیں. اس کو کہا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا یہ، ہاں جی ایف اور بی ایف، گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ. یہ کیا ہے سوسائٹی میں، اس کے بارے میں آپ بتائیے. کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے؟ دیکھیے یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہے مسئلہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کیسے؟ پردے کے بغیر، ٹھیک ہے نا، سامنے آ کر گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خاص کر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج ہر ایک شخص اس چیز میں ملوث لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ 90% لوگ، چاہے وہ کوارے ہوں چاہے وہ شادی شدہ ہوں، سب، ٹھیک ہے نا، سب کے سب جو ہے ان چیزوں میں ملوث ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیا ہے، میں نے پہلے بھی دوبارہ سے بتا دیا ہے، وہ کیا خوب کہا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہاں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، اور یہاں پر لاکھوں نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کروڑوں تیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہے اصل میں جو یہ پھر وہی ناکام، وہی عاشق کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو ہم بے روزگار. یہ بھی صحیح بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایسی باتیں پھر سننی پڑتی ہمیں. کیا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، محبت جو ہے، عشق جو ہے، اس لفظ کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتا، اور وہ سمجھتا ہے غلطی کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک عورت جو ہے اس نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، اس کو اچھی لگ گئی تو چلو ٹھیک ہے، ہو گئی محبت. محبت کو سمجھ نہیں پاتے، عشق کو سمجھ نہیں پاتے. اگر صبح دیکھا تو شام کو اس عورت کو بتائیں گے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. لیکن دیکھو حدیث شریف ہے، غضوا ابصارکم، جو مرد ہیں ان کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. بالکل صحیح بات. جب آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو گے تو کس طریقے سے آپ کسی اور کو دیکھ پاؤ گے؟ جب آپ اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے. دیکھو عشق کیسے ہوتا ہے، میں نے کسی کو دیکھا، میری آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر گیا تو دل میں بس گیا تو عشق ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اپنی نگاہیں، اپنی نظریں نیچے نہیں رکھی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عشق ہونے لگ جاتا ہے. تو اس بالکل لڑکا ہو لڑکی ہو، کیا ہو، اس لڑکی کے لیے کہا گیا کہ پردے میں رہو، جہاں بھی رہو پردے میں رہو. جب وہ پردے میں ہے، آپ کی نگاہیں نیچی ہے تو دونوں طرف سے شیلڈ ہے، تو کس طریقے سے یہ عشق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وجہ آپ اسلام سے دور جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ حرام ریلیشن شپس کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لڑکے جو ہیں ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ہم ان چیزوں سے، حرام ریلیشن شپ سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں، میرے لحاظ سے، میرا ویو ہے، مجھے لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اس کی مین وجہ ہے کہ یہ لڑکے جو ہے ان چیزوں میں زیادہ جا رہے ہیں، پردہ نہیں کرتے. اگر عورتیں پردہ کرتی تو مرد جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ 100% نہیں لیکن 90% جو نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے بچ جاتے، ٹھیک ہے، جب عورتیں اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی. اور دوسری بات، ایک اہم بات جو ہے، جو لڑکوں کو زیادہ اس عورتوں کے جو چہرے ہیں ان پر فدا کر دیتی ہے، وہ ہے فیئر اینڈ لولی، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، وہ ہے میک اپ، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب غلط ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حسن صورت کو نہیں، حسن سیرت کو سنبھال لیجیے. بالکل، حسن سیرت کو سنبھالنا ہے. حسن صورت کچھ دیر کے لیے رہے گا، لیکن حسن سیرت بالکل بار بار اس جہاں بھی اور اس جہاں بھی، دونوں جہاں بھی وہ کام آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے، ہمارے معاشرہ جو ہے یہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا، پہلے ہم نے بات کی ڈرگس کو لے کر، دوسری بات کی حرام ریلیشن شپس کو لے کر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا قصہ، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ وقت کے لیے ہمیں لگتا ہے سکون ہے, تھوڑے وقت ہم کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے, 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو سکون ملتا ہے, اور آخر پر وہ اس لڑکے کو چھوڑ جاتی ہے یا وہ لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے محبت کر لی, بے انتہا محبت کر لی, آپ نے اس کی محبت میں اللہ کو بلا دیا, اللہ آپ کو بلا دیتا ہے اور پھر وہ آپ کو بلا دیتی ہے نا. بالکل, اور صحیح بات ہے, اگر اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ پاک وہ محبت ہے جس میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی, اور وہ محبت ایسی ہے کہ وہ یہاں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی, دونوں جہانوں میں کام آئے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ داؤد میں اپنے نافرمان بندو سے اتنی محبت کرتا ہوں, اگر یہ دیکھیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. نافرمان بندو, بالکل, تو فرما بردار بندو سے کتنی محبت کرتے ہوں گے اللہ پاک. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو قصہ ہے اسے ختم کرے اپنے معاشرے میں. اگر آپ کو کسی سے فار ایگزامپل آپ کو کسی سے محبت ہو بھی گئی تو سلیوشن اس کا ایک ہی ہے, جائز آپ نکاح کر لیں. پیرنٹس کو بولیں نکاح کر لیں, شادی کر لیں تو ہے ٹھیک, نہیں تو یہ حرام ریلیشن شپ میں چینج ہو جاتا ہے. حرام ریلیشن یہ ہے ہی حرام ریلیشن شپ. جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا قصہ ہے یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. صحیح ہے اگر آپ کو کوئی عورت پسند آتی ہے, یہ ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں پارٹنر, اس کے اعمال, اس کا کریکٹر دیکھ کر, اس کو جیسے بھی آپ کو پسند آ گئی ہے, خامیوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ, آپ کو اسے جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے, لیکن کیسے؟ نکاح کے طریقے سے. ٹھیک ہے, نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اس کے پاس, اور نکاح کر کے اس کو اس کی خامیوں خوبیوں جو اس کے عادات ہے, جیسا اس کا کریکٹر ہے, کچھ بھی ہے, آپ کو پسند آ گئی, آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ایکسیپٹ کرنا ہے تب تک جب تک آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دونوں نے آپس میں ایسے رہنا ہے, ایسے اٹھنا بیٹھنا ہے, ایسا اپنا جو ہے تعلق اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آپ یہاں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ساتھ میں. لیکن کب؟ جب آپ نکاح کر لیں. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, نکاح کے بعد. بوائے فرینڈ, آپ ابھی کتنی ایج ہوگی آپ کی, کچھ بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ, یہ ریلیشن شپ لگا رکھا ہے, یہ ہے ہی نہیں کچھ, خود ہی بناتے ہیں, خود ہی کرتے ہیں, لیکن حرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی اسی کی وجہ سے پھر ہم نیوز میں دیکھتے ہیں, آج یہ ہو گیا, آج کسی نے سوسائڈ کر لیا, آج کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی. تو یہ سب یہی تو وجہ ہے, اس کی کارن تو یہی ہے. بالکل صحیح, ٹریگر یہی کرتا ہے آپ کو, تو پھر اس میں جانا ہی کیوں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور بھی بہت سارے شیمفل ایکٹس ہیں, کتنوں کے بارے میں بات کریں گے. تو تیسرا جو سوال ہے وہ ہے حسد. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بری عادت ہے حسد. حسد کیوں ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو حسد کرواتی ہیں لوگوں کو؟ حسد ایک چیز میں جائز ہے, علم. ٹھیک ہے, بالکل, علم میں حسد کس طریقے سے جائز ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہو, تو وہ اس نے مان لو آج 10 سوال یاد کیے, آپ کہیں گے میں گہرا سوال یاد کروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا اس نے گہرا کیے, میں 12 سوال, دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے, میوچولی بینیفٹ, دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک نے قرآن پاک حفظ کر لیا, آپ کہیں گے اس نے کیا تو میں بھی کروں گا, یہ جائز ہے. یہ بس یہی ایک حسد جائز ہے, اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, فائدہ ہوتا ہے. ہاں بتا دیجیے آپ اس کے بارے میں کیوں حسد کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب کوئی بندہ ٹھیک ہے کسی فیلڈ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اچھا کام کیا اس نے محنت کی, یہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بچہ, کوئی نوجوان گھر سے باہر رہتا ہے, 3 سال 4 سال 5 سال گھر سے باہر رہا, اس نے وہاں پر محنت کی. ٹھیک ہے, اس نے گھر کی دوریوں کو سہا. ٹھیک ہے, اس نے اپنوں کو دور کیا خود سے. ٹھیک ہے, اور اپنوں کو دور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس پر گزری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وہی جانتا ہے جس پر گزری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کسی وہ ایک شعر میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ کسی کی آہ کا مطلب کوئی کیا جانے, کسی کی آہ کا مطلب کوئی کیا جانے, درد اسی نے سہا ہے جس نے چوٹ کھائی ہے. ٹھیک ہے, تو جو گھر سے باہر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پر کیا گزرتی ہے. ٹھیک ہے, تو محنت کر کے جب 4 سال 5 سال کے بعد کچھ بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, کوئی بچہ ہے گھر سے باہر رہا, 4 سال ہاسٹل میں رہا, ہاسٹل کے بعد وہ آ گیا, اس نے MBBS کیا, ڈاکٹر بن گیا, اب وہ چلنے لگ گیا, ہمسائے نے دیکھا اس سے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمسایہ خود ہی وہ والی محنت کر ہی نہیں رہا, وہ محنت نہیں کر رہا ہے. بالکل, جب وہ محنت نہیں کر رہا ہے لیکن دوسرے کا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. ارے کیوں بھائی, اگر یہ کامیاب ہو گیا آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن آپ اس جیسی محنت تو کرو. حدیث شریف ہے ایاکم الحسد, حسد کرنے سے بچو. ہاں, لیکن حسد نہیں,
ٹھیک ہے. ہاں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے برے کام جو ہے وہ زیادہ دن بدن جو ہے زیادہ ہو رہے ہیں. ہاں. کیسے؟ لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے، نفرت جو ہے، نفرت جو تو حسد جب ہو گئی تو وہی نفرت ہے. ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. تو ہم ایک اور ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. تو ٹاپک یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن کیوں آج کل، لیک آف ایجوکیشن کیوں؟ دیکھیے، لیک آف ایجوکیشن کو لے کر جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن یوزڈ ٹو چینج دا ہول ورلڈ. بٹ ناؤ لیک آف ایجوکیشن وائی؟ نہیں، دیکھیے، نیلسن منڈیلا نے تو کہا تھا، صحیح بات ہے، لیکن کیا کہوں میں آپ کو کہ ہمارا دیش جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، وہ تو ان پڑھوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ خود ہماری سرکار دیکھ لیجئے، آپ ہمارے ایم ایل ایز دیکھ لیجئے، کتنے ایم ایل ایز ایسے ہیں جو کیا ہے، وہ خود ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ صرف 10th پاس ہے. تو ہمارے یہاں ایسے یوتھ بیٹھے ہیں جو پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ان ایجوکیٹڈ جو ہے، جب ان پڑھ جو ہے وہ ملک کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات سنیے، جب ان ایجوکیٹڈ جو ہے وہ ملک کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیک آف ایجوکیشن ہوگا ہی. اس ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جب ویپن کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ملک کو بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے، ترقی کے لیے، یا معاشرے میں جو ہے بدلاؤ لانے کے لیے جب تعلیم کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، تو لیک آف ایجوکیشن ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے. سرکار جو ہماری یہاں پہ سرکار ہے، بہت سارے اچھی طریقے سے رن کر رہے ہیں اس کنٹری کو. تبھی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا چل رہا ہے آگے. جو یہ سرکار ہے، ایجوکیشن کو یہ یوز کر رہے ہیں، ایجوکیشن ہے ان کے پاس بہت، ایجوکیشن کو یہ رائٹ ڈائریکشن میں یوز کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن کو رائٹ ڈائریکشن میں یہی تو بات نہیں کر پاتے، کچھ ہی، لیکن میجورٹی میں یوز کر رہے ہیں. ہاں، دیکھیے نا، ہاتھ کی انگلیاں جو ہے پانچوں سیم نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر ایک جو ہے وہ سیم نہیں ہے. کچھ ایسے ہمارے سرکار میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو خود کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو کچھ ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ. ہاں نہیں، ٹھیک ہے. تو لیک آف ایجوکیشن جو ہے، سب سے بڑی بات، جب ہمارا یوتھ جو ہے وہ 10th کے بعد نشے میں ملوث ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کہاں سے کمائے گا؟ مزدوری کے لیے چلا گیا. دن کو اگر اس کو 300 ہی ملیں گے، 200 ہی ملیں گے، وہ ان 200 کے لیے چلا جائے گا. حالانکہ وہ بچہ، وہ نوجوان اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور، کچھ سال اور محنت کر کے تھوڑا آگے چلا جاؤں تو میں ایک دن کا 200 نہیں بلکہ 2000 بھی کما سکتا ہوں. 2000 نہیں بلکہ 20,000 بھی کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر محنت کروں گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو نشہ ہے، ٹھیک ہے، نشہ جو ہے ہر ایک نوجوان کو ہر ایک خوشی سے، ہر ایک بہتر راستے سے، ہر ایک بہترین چیز سے دور رکھ رہا ہے، ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ وجہ رہے گی کہ لیک آف ایجوکیشن اس وجہ سے ہے کہ ان کا دھیان ہی نہیں اس طرف جا رہا ہے، ویژن ہی نہیں ہے ایجوکیشن کی طرف، اور مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. یوتھ کے بارے میں ہم نے لیک آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کی. یوتھ کیوں لیک آف ایجوکیشن کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان پہ ایجوکیشن پالیسیز اتنی امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے. ایجوکیشن کی طرف ان کو انڈلج نہیں کیا جا رہا ہے، اتنا اویئر نہیں اتنا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے لیک آف ایجوکیشن، گائیڈنس نہیں ملتی، پراپر ٹائم پہ پراپر گائیڈنس جو ہے، پراپر ٹائم پہ پراپر گائیڈنس. ٹھیک. تو اگلا سوال، بیڈ ویژن کیوں رکھتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، اصل میں کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے، ہر کسی انسان کا الگ الگ مائنڈ سیٹ ہوگا. بالکل. آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، ہر کسی کا الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے. بالکل. لیکن میجورٹی دیکھیں تو بیڈ ویژن کیوں ہے ان کا؟ دیکھیے، اصل میں کیا ہے، جو آپ نے بیڈ ویژن کہا، یہ سوسائٹی میں جو ہے آج کل ہر ایک شخص جو ہے وہ کیسے جی رہا ہے، اس کا مائنڈ کیسا ہے. ہر ایک بندہ کرمنل مائنڈڈ بنا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھے بیٹھا ہے کہ میں کون سا جرم کروں، میں کون سا کام کروں، ٹھیک ہے، جس سے میں گنڈا مانا جاؤں. ٹھیک ہے. یہ رہتا ہے، کچھ گینگ لے کے آ جاتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں ان کے لیے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے، بڑے بڑے جو جرم ہو رہے ہیں، کشمیر میں دیکھیے یا کشمیر سے باہر دیکھیے، وہ ایسے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم سپیریئر مانے جائیں گے ان کاموں سے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو غلط خیال ہے ان کے جو ذہن ہے وہ ویسے ہی بنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پیرنٹس کا رہتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کو بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بچہ ایک چھوٹی غلطی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے سدھارو. جب بچہ کوئی بری بات کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کوئی بری بات کہہ دیتا ہے، تو اس کو
उसी اور वक्त اس میں सुधारने की ایک कोशिश करें. یہ بھی ہے رول یہ بھی پلے کرتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ کس انفلوئنسر کو فالو کر رہا ہے, ہاں. رول ماڈل کیا ہے, رول ماڈل کیا کو لے رہتا کر ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, تو اسی لیے ہاں. اس کا ویژن ہی جو ہے وہ بیڈ ویژن بن صحیح جاتا بات ہے. جب بچہ کسی بھی شخص کی یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے کسی کو فالو کر کے, ہاں جی. تو اسے روکے, سب سے پہلے اسے روکے. اگر پہلے سے ہی آپ روکیں گے تو وہ بڑی غلطی نہیں کر پائے گا, لیکن اگر آپ اس کو ڈھیلا چھوڑ دو گے, تو ڈھیلا جب چھوڑو گے, آپ اگر اس سے پیار کرو گے, آپ بچے سے زیادہ محبت کرو گے, اور وہ محبت جو ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سانپ دیکھیں نا کہیں جگہ پہ جو آپ کو کاٹنا چاہ رہا ہو, تو اس کو اسی وقت مار دو. اگر وہ بڑا ہو کے اژدہا بن گیا تو نکل جائے گا, نکل جائے گا, پورے کے پورے شخص کو نکل جائے گا. تو ایک اور سوال کہ شیلو کنٹینٹ کے بارے میں آپ بولیں. جی دیکھیے, جو بھی کنٹینٹس آج کل سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے تھرو, ہاں سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے تھرو یہ کنٹینٹس جو ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو کبھی بھی ہم نے ایسا کوئی کنٹینٹ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا, آپ دیکھیے بچوں کے حالات. آج 5th کلاس کا بچہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, کوئی شخص غلطی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑا کوئی مانیے کرمنل مائنڈیڈ ہی یا کوئی غلط سوچ رکھنے والا بندہ کوئی غلطی کر رہا ہے, تو اس کی غلطی دیکھ کر ہمارا بچہ بھی جو ہے سیم ویسا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہنا چاہوں کہ سوشل میڈیا کے دوارا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ایپس کو, ویب سائٹس کو اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے, اس پہ وہ کنٹینٹ چڑھایا جائے گا جو کیا کرے گا, ڈوپامن ریلیز کرے گا مائنڈ سے, ٹھیک ہے, تو اسی ڈوپامن بار بار ریلیز ہوگا, بار بار دیکھیں گے, ایک بار ریلیز پھر دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے, ڈوپامن ریلیز کرنے کے چکر میں آپ دیکھیں گے وہ انٹرسٹ جو ہے نا, اس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو شیلو کنٹینٹ میں آپ پھنس جائیں گے, تو پھر آپ اس کو دیکھنا کیا کریں گے, پسند کریں گے. تو ہو گیا یہ شیلو کنٹینٹ کے بارے میں. تو اب کون سے فیکٹرز جو ہیں, کون سے سٹیپس جو ہیں وہ لینے چاہیے ان کو تاکہ اس چیز سے بچ سکے, ان سب چیزوں سے بچ سکے. ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اگر ان چیزوں سے, ان بیڈ ایکٹیویٹیز سے ہم کو بچنا ہے, ٹھیک ہے, ان ساری بیڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے اگر ہم کو بچنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک بچے کو, ایک فیملی جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو باقی جو معاشرے کے لوگ ہیں ان سے دور رکھیں. سب سے پہلے معاشرے کے لوگوں سے دور رکھیں. سب سے پہلا ہاتھ جو ہے ایک بچے کو بگاڑنے میں اس کے معاشرے کا ہی رہتا ہے. اپنے دوستوں سے دور رکھیں, ٹھیک ہے. ہاں, اور سب سے بڑی بات کہ ایک نوجوان, ٹھیک ہے, اپنے کیریئر کے لیے اپنی زندگی میں ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک گول بنا لے, ٹھیک ہے, کلیئر ویژن, ایک کلیئر گول ہوگا اس کا, کلیئر گول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کو محنت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے صدیاں لگ جائیں, لیکن وہ اپنے منزل جو ہے, کشتی بھی نہیں بدلی, رستہ بھی نہیں بدلا, اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا, ہے شوق سفر ایک عرصے سے یارو, منزل بھی نہیں پائی, رستہ بھی نہیں بدلا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو ایسے ہی کر کے ایک بندہ جو ہے اسے کیا کرنا ہے, اپنے اس کی طرف جانا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھٹک گیا, تھوڑا سا اگر راستہ بھٹک گیا, یہ نہیں سوچنا کہ ایک بندے نے یہ راستہ لیا ہے میں بھی یہی راستہ چنتا ہوں, نہیں, اپنا الگ راستہ بناؤ تاکہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں, ٹھیک ہے. آپ کو لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے, کیوں کہ لوگ جو ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک اپنا راستہ بناؤ جس میں آپ کو لگے کہ میں 100% صحیح چل رہا ہوں, اور آخرکار جب آپ کو خود لگے گا کہ میں 100% صحیح ہوں, آپ اپنی منزل جو ہے ضرور پاؤ گے. اس راستے پہ چلو جس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 100% صحیح ہوں, لیکن اس سے باقیوں کو فائدہ ہو. یہاں یہ نہ ہو کہ آپ نشے کے راستے پہ چلو اور آپ کہو کہ میں 100% صحیح ہوں, تو باقیوں کو برے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل, کہ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے, طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے. اچھا, آزمائش سخت ہے, آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے, ٹھیک ہے. اللہ پر بھی یقین رکھیں, اپنی منزل پر چلیں, اور آپ کی منزل جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. ایک اور میں بتاؤں گا آپ کو, مجھے راستے سے مت ڈراؤ اے دنیا والو, مجھے راستے سے مت ڈراؤ اے دنیا والو. یہ اس لیے ہے کہ میں نے جب بتایا کہ آپ اپنا ایک الگ راستہ بنا لو, لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا راستہ غلط ہے, لیکن آپ کو جب خود لگے گا کہ میرا راستہ 100% صحیح ہے, تو کوئی ٹینشن نہیں, آپ چلتے جاؤ کہ مجھے راستے سے مت ڈراؤ اے دنیا والو, میں جس کی آس پر جی رہا ہوں وہ بھی تو رب کریم ہے, وہ تو رب کریم ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور
खुद पर यकीन रखें जी कि मैं ये कर सकता हूँ, जी आई विल डू इट, हाँ yes, ठीक है। yes. और हमेशा ये कहे कि ऑल इज वेल, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा, आगे चलते रहे, आप अपनी मंजिल तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचेंगे और बिल्कुल सही तरीके से पहुंचेंगे। और फिर इंशाल्लाह आप देखें कि आपको कितने सारे लोग फॉलो करेंगे, कितने सारे लोग आपके पीछे चलेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया आपका। तो इस वीडियो के पहले मैंने कहा था कि कुछ बातें मेरी होंगी, कुछ इनकी होंगी, इन्होंने भी की, मैंने भी की, अब मैं कुछ और कह देता हूँ कि जो भी ये चीजें हैं इन सब के पीछे अगर आपको कंट्रोल करना है, इन पर कंट्रोल करना है, आपको फुल कंट्रोल, तो सबसे पहला फैक्टर जो है यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल ये है कि लॉस ऑफ पेरेंटल कंट्रोल हो रहा है। पेरेंट का कंट्रोल ही नहीं है बच्चे पर, तो इसलिए वो बिगड़ रहा है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को कंट्रोल करना है अपने बच्चे पर, ठीक है, उसको नमाजों की तरफ मुतवज्जा करना है, हाँ। अल्लाह की इबादत की तरफ, क्योंकि मकसद क्या है, इबादत करना अल्लाह की, दरसगाहों में भेजना है, कुरान की तालीमात को उसको पढ़ाना है, वो वाकिफ होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए था, सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में वो जानेगा। लेकिन क्या कह रहा हूं मैं कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए तो होना चाहिए। दूसरा, उसका माइंडसेट चेंज करना, सही, हाँ, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपके गोल पर माइंडसेट आपका है, आपका माइंडसेट क्या है कि मुझे गोल को अचीव करना है गोल को, जिस गोल को अचीव करके आपको फायदा हो, जिंदगी का जो एक एम है, गोल है, माइंडसेट आपको वही रखना है। आप जा रहे हैं उस रास्ते पर तो चलो सीधी तरीके से, कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। हाँ, आपके पास एक रिसोर्स है, सोर्स है आपके पास, मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बड़ा सोर्स आपके पास आ जाइए मोबाइल फोन। यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं आप इसकी? मोबाइल फोन बनाने वाले ने मोबाइल फोन बना दिया, बिल्कुल, यूटिलाइजेशन किस तरीके से कोई गलती नहीं, हाँ, वो का एग्जांपल दी थी कि चाकू बनाने वाले की गलती नहीं है, चाकू इस्तेमाल करने वाले की गलती है, उसकी गलती है। तो मोबाइल फोन को बनाया गया, ये डिपेंड आप पे करता है कि यूटिलाइजेशन किस तरीके से यूज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में यूज कर, गलत डायरेक्शन में यूज करेंगे तो आपको डिसएडवांटेज मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या करना है, जो जाहिर हो रहे हैं, हाँ, जो आज आप समाज में देख रहे हैं, तो आपको इसको एक सही डायरेक्शन में यूज करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना है। तो अगर आप के बीच ये सब चीजें पाई जाएंगी, इस्लाम के नजदीक आ जाएंगे आप, ये इन सब चीजों का जो सॉलिड एक मैं आपको बता देता हूँ स्टेप, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, सोल्यूशन एक बता देता हूँ आपको, इस्लाम के नजदीक आ जाइए, तो बस ये चीजें आप करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने डिस्कशन किया, ठीक है मसाना साहब, तो जो आपको मैसेज हमने दी, तो इन बातों पर आप अमल करेंगे जो हमने सोल्यूशंस आपको बताए। बिल्कुल सही बात है, नमाज इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। नमाज की तरफ जाएं, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, ठीक है। तो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें आपको बताई, आप इन पर अमल करेंगे, सोल्यूशंस पर, जो मस्ताना साहब ने बताई, मैंने बताई, आप इन सोल्यूशंस पर अमल करेंगे अच्छी तरीके से। आपको इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप। तो अगर कोई गलती हुई हो, क्योंकि गलती किससे होती है, इंसान से होती है, ठीक है, गलती हुई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। अगला वीडियो फिर आएगा किसी टॉपिक पर, वो टॉपिक भी कमेंट्स में बता दीजिएगा भी। और साथ में अगर इनके जहन में इन जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इनको लेकर अगर कुछ भी आए, तो वो कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। हाँ, तो हम फिर आप अगला वीडियो अगले संडे को, ठीक है, इंशाल्लाह अगले संडे को प्रॉमिस किया है इन्होंने, तो अगले संडे को वीडियो आ जाएगा, प्रॉमिस किया है ना, तो अगले संडे को वीडियो आ जाएगा। तो कमेंट्स कर दीजिएगा वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। डिस्कशन को एंड करना चाहूंगा, जी। तो शार ये है कि नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, जी। नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी, ठीक है। तो मजा तब आता है कि जब एक गिरता हो तो उसको साकी क्या कर ले, थाम ले, ये साकी ने कहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, ठीक है।